اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، ہر چیز کا سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اللہ رب العزت نے ہی آدم سے جناب عیسیٰ تک، پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ ہیں، پھر محدثین ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی آج تک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اغیاث ہیں، غوث کی جمع اغیاث ہے، جتنے بھی یہ اولیاء کرام کا گروہ ہے، تمام کو بشمول انبیاء کرام، ان کی ہر جو طاقت ہے، ان کی ہر جو معجزہ و کرامت ہے، ان کی ہر وہ بات جس کو ہم معجزہ یا کرامت کہتے ہیں، سب کچھ ان کو میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اللہ کا ہر کام، اللہ کی ہر طاقت، اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی طور پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اس سے ہماری مراد وہی ہے جو گزشتہ 2-3 جماعت کے خطبات میں جاری ہے، اور پھر میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں پچھلے اس سے بھی پچھلے جمعہ میں جتنی بھی احادیث پڑھی ہیں، آپ بخاری مسلم دونوں کتابیں اٹھا کر اس میں ایک باب کا نام ہے کتاب الایمان، اس کتاب الایمان کو اٹھا کر دیکھیں۔ یہ جو میں آج بھی جو حدیثیں پڑھوں گا یہ ساری احادیث بخاری مسلم کی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے جتنی حدیثیں پڑھنی ہے کسی اور کتاب سے میں نے پڑھی ہوں، بخاری مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے، دونوں کے کتاب الایمان میں اتنی احادیث، وہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کی خبر دی، آنے والے دنوں کی خبر دی، یہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ بندہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا، یہ تمام خبریں اللہ کے نبی نے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو بتائی ہیں مثال کے طور پر۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کا جو علم ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، وہ ہے ایک سمندر، اللہ کا علم جو ہے، اس میں سے ایک چڑیا آئے، چھوٹا سا پرندہ چڑیا آئے، چونچ لگائے، اس چونچ میں جتنا سا پانی آ جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں میرے نبی کا علم اتنا ہے۔ اور پھر آگے چلے، ایک ہے بہت بڑا سمندر، اس سمندر میں چڑیا آئے، اس میں سے اپنی چونچ میں جتنا وہ پانی لے سکتی ہے لے، اس سمندر جتنا علم ہے میرے نبی کا، اب جو چڑیا نے اس سمندر میں سے چونچ میں پانی لیا ہے وہ ہے ساری دنیا کا علم۔ یعنی حضور کے مقابلے میں، ان کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم اتنا ہے جتنا پانی چڑیا کی چونچ میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت تو خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے یہ محمد جملہ ہوگا، بل جاننے کے لیے نہ جاننا ضروری ہے۔ جانتا ہے اس کا کیا مطلب؟ پہلے نہیں جانتا، استغفر اللہ۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی علم غیب اللہ جانتا نہیں، علم غیب تو اللہ کا ذاتی علم ہے، اور غیب تو اس کے لیے ہے کہ جس کی نظروں سے کوئی چیز غائب ہو۔ اللہ کی نظروں سے کون سی چیز غائب ہے؟ اللہ تو سب کچھ بنانے والا ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی غیوب تھے یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے، وہ دینے والا جانے یہ لینے والا جانے، اللہ نے کیا کچھ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہم جو ہے، ہم نے بس قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا ہے، جو ہمارے
نظروں سے جو ذہن قبول کرے، جو ہم دیکھیں، جو چیز یہ آئی ہے ہم بس وہی آگے فارورڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ آج تو 1450 سال گزر گئے، اب تو دین میں کوئی معضلہ تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی، کوئی بالکل نہیں۔ دین اپنی شکل کے ساتھ موجود ہے، اس میں نہ رتی بر زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، بالکل نہیں ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ یہ فرمائے، اے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ جانتے تھے۔ اور ایک وہ بندہ جو سارا دن جس کو قرآن کے ترجمے کا، تفاسیر کا، بخاری مسلم کا عربی تک پڑھنی نہ آتی ہو، وہ اگر اس کے یہ کہے نہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ میرے نبی کی توہین ہے۔ اب اللہ کہے ہم نے وہ سب کچھ سکھا دیا، کیا کچھ سکھایا ہے؟ پہلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں جس کو امام بخاری نے جلد نمبر 1 یہ کتاب المناقب میں درج کی ہے۔ کتاب المناقب علی ابن ابی طالب کے مناقب میں ہر صحابی رسول کا الگ الگ باب ہے۔ باب المناقب ایک ہے، اس کے آگے جتنی بھی اس کی شاخیں بنتی ہے اس میں ابو بکر صدیق کا باب الگ ہے، عمر کا باب الگ ہے، عثمان کا، طلحہ کا، زبیر، تمام اصحاب، تقریباً تمام نہیں جتنے بھی راویوں نے وہ اخذ کیے، اس میں باب المناقب ہے حضرت علی پاک کے بارے میں۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ خیبر میں پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں اشوب چشم تھا، یعنی آنکھوں میں درد تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہتا جا رہا ہوں تو یہ نکل پڑے۔ حضرت علی پاک اپنے گھر میں بیٹھے یا جہاں پہ بھی تھے وہ وہاں پہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ حضور تو نکل گئے ہیں، میں ان سے پیچھے رہ رہا ہوں۔ تو یہ علی کو گوارا نہیں کہ حضور تو میدان جنگ میں ہوں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ اب خود کہتے تو میں بھی نکل پڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملا۔ جب اس شب کی شام ہوئی جس کی صبح میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب فتح ملنی ہے صبح اگلے دن، اور حضور ارشاد فرما رہے ہیں رات کو، یعنی یہ کل کی خبر ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا یا جھنڈا ایسا شخص لے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یا یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ جھنڈا حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے عطا فرمایا اور کہا رب نے علی کے ہاتھوں میں اس قلعے کی فتح کو رکھا ہوا۔ اب یہ حدیث پڑھ کر اب ظاہر ہے وہ جو سریل خطیب ہے وہ تو اس کو اور انداز سے پڑھا کرتے ہیں اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کے مناقب میں اور فضائل میں پڑھی جاتی ہے۔ میں جو بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے تحت کہ یہ بھی بھائی بخاری ہے، کتاب المناقب ہے، اس میں یہ صحیح حدیث ہے حضرت سلمہ سے روایت کرتا کہ حضور علیہ السلام نے رات کو کل کی خبر دی ہے، آنے والے دن کی خبر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ علم بھی عطا فرمائے ہیں جو میں اور آپ نہیں جانتے۔